ایک مرتبہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کو زنا کی سزا میں مرد ہو یا عورت اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت یا مرد اگر زنا کرے تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی رپورٹ ہے یہ, بلکہ اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے. جبکہ پوری امت کیا کہتی ہے؟ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ رجم. اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. حکومت کرے گی یہ کام, آپ نہ کرنا شروع کر دیں. حکومت پر لازم ہے کہ وہ یہ سزا دے اگر گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے. تو کسی خاتون نے ان سے سوال کیا کہ یہ تو پوری امت کہہ رہی ہے, چاروں ائمہ جو بڑے بڑے محققین تھے, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور جتنے صحابہ جمہور, سب یہی کہتے آ رہے ہیں, تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کی رائے کچھ اور ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں. یہ سب محقق تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, مگر ہم ان کی ریسرچ کے پابند بولو بھائی نہیں. اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل. بات ٹھیک ہے مگر اس سے جو آپ نتیجہ اخذ کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ غلط. اصل میں خاتون کا سوال یہ نہیں تھا, وہ بیچاری خاموش ہو گئی. میں ہوتا تو میں کہتا کہ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو کون فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی امت کو 1400 سال میں اب تک قرآن و حدیث سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ اتنی بڑی مسٹیک اس امت سے, یعنی یہ تو ایک غیر مسلم جب اسلام قبول کرے گا کہے گا یار تمہارا تو پورا اسلامی مشکوک ہے, تمہیں 1400 سال میں تم جن لوگوں کو سب سے بڑے محقق کہتے ہو, غیر مسلم جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھتے ہیں, پھر وہ خلفائے راشدین کو پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھے کیا تھے, پھر وہ حدیث کے باب میں امام بخاری کو, امام مسلم, ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں, اور جو قانون کو مرتب کرنے والے فقہا ہیں جن کو ریسرچر کہا جاتا ہے, محقق کہا جاتا ہے, ان میں وہ چاروں ائمہ کو پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں جس نے بھی اسلام پڑھنا ہے نا, اسلام کو سمجھنا ہے, کسی غیر مسلم سے آپ پوچھ لیں وہ اسی کو پڑھتا ہے کہ بھئی ان کے محقق جو جنہوں نے قانون کو وضع کیا ہے, لکھا ہے, وہ کون ہے؟ تو وہ امام حنیفہ کا نام آئے گا, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, کیونکہ پوری امت انہی کو فالو کرتی آ رہی ہے. تو وہ اس کو پڑھتے ہیں. تو وہ کہے گا غیر مسلم کہ یار آپ لوگوں سے اتنے بڑے مسئلے میں, کیونکہ زمین میں گاڑ کے پتھر سے مارنا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ, کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھوڑی ہے یہ, کہ نہیں اتنے بڑے مسئلے میں اتنی بڑی مسٹیک ہو گئی, اور ایک دو آدمیوں سے نہیں بلکہ لاکھوں ہزاروں فقہا, محدثین, علماء, مفتیان کرام, مبلغین, سبھی سے ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پورا دین اس کی نظر میں بولو بھائی مشکوک. وہ کہے گا یار پھر اس سے چھوٹے مسئلے میں تو اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی. اور پھر وہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب پہ بھی اعتماد بولو نا, کہے گا یار جب اتنے بڑے بڑے لوگوں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو یہ جو 15ویں صدی کے پروفیسر ہیں ان سے تو اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ جیسے عیسائیت مشکوک ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں, تو اسلام بھی کیا ہے؟ غیر محفوظ ہے. اسلام بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے لیبل اسلام کی خدمت کا, مگر حقیقت میں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا الحمدللہ. تو پہلا اسٹیپ تو میرے بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کون ہے, کہاں سے آیا بھائی, مریخ سے تو نہیں آیا کوئی. تو یہ پہلی, اس کے بعد اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہوتے اہل حق ہیں, یعنی علم بھی صحیح ہے مگر اس علم کو چھپاتے ہیں, مصلحت پسندی کا غیر ضروری مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں, مالی مفاد کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہر فیلڈ میں ہے, سیاستدانوں میں بھی ہیں, سائنسدانوں میں بھی ہیں. یہ جو سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں نا, مجھے ایک سائنٹسٹ نہیں بتایا کہ ہر تحقیق میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سائنٹسٹ نے اخلاص کی بنیاد پہ یہ تحقیق, بعض دفعہ اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, پیسہ بھی کھلایا جاتا ہے کہ یہ والی رپورٹ پیش کر دو. سگریٹ جو ہے نا, سگریٹ, آپ پرانے ڈاکٹروں کی تحقیق وہ دیکھیں تو سگریٹ کے فضائل بتایا کرتے تھے ڈاکٹر. مجھے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ریسرچ کی ہے, 1920 یا پتہ نہیں 35 کے اخبار نکالے, اس میں ڈاکٹروں کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ سگریٹ 25 بیماریوں کا علاج ہے.
باقاعدہ ڈاکٹروں کی. لندن کے پرانے اخبار کے ساشے دکھائے انہوں نے ہمیں, جو انہوں نے سیو کیے ہوئے ہیں. تھروٹ انفیکشن, یہاں پہ نا گلے کا انفیکشن درست ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا. حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے, لیکن وہ اشتہارات کیوں لگائے ڈاکٹروں نے؟ اس لیے کہ سگریٹ کمپنیوں نے ان کو کیا دیے تھے؟ بولو بھائی, پیسے. ایک دفعہ میں کسی ہوٹل پہ کھڑا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے چائے کے فضائل پر نا ایک لگایا ہوا تھا پوسٹر, چائے دماغی طاقت کے لیے مفید ہے, کینسر کے لیے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی بکواس ہے معذرت کے ساتھ. چائے پئیں آپ, میں منع نہیں کر رہا آپ کو, لیکن چائے صحت کے لیے مفید بولو بھائی نہیں ہے. باقی وہ تو ہر چیز کچھ بھی کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن وہ کوئی پینے, کیفین ہے نا, کیفین, کوئی بھی چیز جو وقتی طور پر اسٹریس کو ختم کرے وہ کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی, کیونکہ وقتی چیز ہے نا, اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ ڈاؤن ہو جائیں گے آپ. تو ٹھیک ہے, بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہے, بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ بھی نقصان دیتی ہے, لیکن یہ کہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. کوئی بچ سکتا ہے تو ثواب بچنے میں ہی ہے کہ نہ پیے, دودھ پیے, لسی پیے, شہد کھائے, چائے سے اجتناب کرے تو زیادہ بہتر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹروں میں سب نہیں, بعض لوگ ڈاکٹر بھی بکتے رہے ہیں ہمیشہ, سائنٹسٹ بھی بعض بک جاتے ہیں, اور اسی طرح مولویوں میں بھی بہت سے بولو بھائی بکتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب میں جو اصل بات تھی نا اس کی طرف جلدی سے, جو میں نے ٹریک سے ہٹا تھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو وہ دیکھ رہی ہے کہ فرقہ واریت پھیل رہی ہے, ممبر پہ بلا وجہ چیچڑ اچھالنا لوگوں کی عزتوں کے, بغاوتوں کی پر اکسانا لوگوں کو, اس قسم کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں ممبروں کے ذریعے جو ہو رہی ہیں, تو ان پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی جو بھی اس قسم کی بات کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جس سے معاشرے میں نفرت پھیل رہی ہے, پابندی لگا دے اس پہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری ہے کہ ممبر پہ ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی. کسی گورنمنٹ اپنے ادارے نہ بنائے کہ ہمارے ہاں سے جو سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا نا وہ ممبر پہ بیٹھے گا, یہ بھی خطرناک ہے. کیونکہ پھر ہر گورنمنٹ اپنی پالیسی کے لحاظ سے مولوی بھی پرووائڈ کرے گی. پی ٹی آئی کے دور میں سارے پی ٹی آئی والے مولانا ہوں گے, مسلم لیگ کے دور میں سارے کون سے ہوں گے؟ نواز شریف کے فضائل بیان کرنے والے. زرداری کے دور میں سارے کرپشن کے حق میں تقریریں کریں گے, بولیں گے کرپشن اسلام میں کا ایک بہت بڑا حکم ہے. تو ہر شخص کس کے حساب سے چلے گا؟ گورنمنٹ یہ ادارے اپنے ہاتھ میں نہ لے. اسلامی تاریخ میں جتنے بھی دینی ادارے رہے ہیں ہمیشہ حکومت سے الگ رہے ہیں, آزاد. کبھی بھی حکومت کی انٹرفیئرنس کو انہوں نے قبول, حکومت کی مداخلت کو کبھی بھی اداروں نے قبول نہیں کیا, کیونکہ ایک شعبہ ہے جس میں اسلام کو ہم نے پڑھنا ہے اور اسلام ہی کو آگے بیان کرنا ہے. ہاں کچھ پابندیاں گورنمنٹ لگا سکتی ہے جو کہ لگانی چاہیے, کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی. آپ اپنی رائے کو تمیز اور اعتدال کے ساتھ پبلک میں بیان کریں گے, دوسرے پر ایسا انداز بیان نہیں ہوگا جس سے نفرتیں پھیلے, قتل و غارت پھیلے, اور جو ہے نا جذبات مجروح ہوں اور یہ مار کٹائی والا معاملہ شروع ہو. اس پہ حکومت کیا کرے گی؟ بس کوئی مولانا اگر ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح سے کر رہا ہے تو نوٹس آ جانا چاہیے, مولوی صاحب آپ تمیز کے دائرے سے ہٹ رہے ہیں. بس کیا خیال ہے؟ نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ آپ کو ہٹا دیا جائے گا. تو پھر ان کو جا کے 2-4 دفعہ ہوا خوری کی جائے مخصوص تفریحی مقامات پہ, صحیح ہے نا, تو اگلی دفعہ میں انشاءاللہ وہ کیا ہوں گے, سیٹنگ صحیح ہو جائے گی. تو تفریح کا تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, ان کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے کہ یہ لکھے ہوئے خطبے آئیں گے جس میں عمران خان کے دور حکومت میں پھر آپ عمران بھائی کے فضائل عمران خان کے فضائل بیان کریں گے, مسلم لیگ کے دور حکومت میں آپ مسلم لیگ کے فضائل, یہ پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ترکی میں یہی ہوا نا, آتا ترکی جب حکومت آئی ہے تو اس نے پہلے تو سارے مولاناؤں کو قبضے میں لیا ہے. اس نے کہا کہ امام وہی بنے گا جو ہمارے اداروں سے فارغ ہو کے جائے گا, اور اپنے اداروں میں پھر انہوں نے اپنی پٹیاں پڑھانا شروع کر دی. پھر وہ امام کم اور کسی کمپنی کے امپلائی جو ہے نا ملازم زیادہ لگتے تھے وہ, اور اب تک یہی چلتا آ رہا ہے. کچھ علماء تھے جنہوں نے حفاظت کی علم کی, جو الحمدللہ اب بھی ہے وہاں پہ, جس کے آثار نظر آتے ہیں. تو گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور یہ کرنا چاہیے. اس کے بغیر